قربانی حج کے اہم اعمال میں سے ایک ہے جو حج تمتع اور حج قران کرنے والے حجاج پر واجب ہوتی ہے اور اسے ہدی کہا جاتا ہے۔ حج افراد کرنے والے پر یہ واجب نہیں، البتہ وہ نفلی طور پر اسے ادا کر سکتا ہے۔ اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنا ہے۔ حج کی قربانی کا وقت 10 ذو الحجہ سے شروع ہو کر 12 ذو الحجہ کے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے، اور اس کا حدود حرم کے اندر ہونا لازمی ہے۔ 10 ذو الحجہ کے افعال میں مسنون ترتیب یہ ہے کہ پہلے بڑے جمرہ کی رمی کی جائے، پھر قربانی، اس کے بعد حلق یا قصر، اور آخر میں طواف زیارت کیا جائے۔ تاہم اگر ہجوم یا کسی انتظامی مجبوری کی بنا پر ان کی ترتیب بدل جائے تو شریعت میں اس کی مکمل گنجائش موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس دن کے اعمال کی ترتیب کے آگے پیچھے ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے فرمایا، کوئی حرج نہیں، لہٰذا موجودہ دور میں جب بینکوں یا اداروں کے ذریعے قربانی کے وقت کا صحیح تعین مشکل ہوتا ہے تو اگر حلق پہلے کر لیا جائے تو اس میں کوئی شرعی مذائقہ نہیں۔ قربانی کے لیے جانور کا عیب سے پاک اور مقررہ عمر کا ہونا ضروری ہے۔ بکری یا دمبا ایک شخص کے لیے، جبکہ گائے یا اونٹ میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ حج کی یہ قربانی اس قربانی سے الگ ہے جو صاحب نصاب مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ اس لیے مقیم حجاج کو اپنے گھر پر واجب ہونے والی قربانی کا بھی الگ سے اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل اکثر حجاج یہ فریضہ معتبر اداروں کے ذریعے انجام دیتے ہیں، جو کہ ایک درست اور آسان طریقہ ہے۔ اگر کوئی حاجی قربانی کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو تو شریعت نے اس کے لیے 10 روزوں کا بدل رکھا ہے، 3 حج کے ایام میں اور 7 اپنے گھر واپسی پر۔ قربانی اور حلق یا قصر کے بعد حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، البتہ ازدواجی تعلقات طواف زیارت کی ادائیگی تک جائز نہیں ہوتے۔ مختصر یہ کہ قربانی اللہ کی رضا اور بندگی کے جذبے کی علامت ہے، اسے سنت کی پیروی اور شرعی رخصت کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ، ہماری اس قربانی کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ جیسے ہم نے تیری رضا کے لیے یہ جانور ذبح کیا، ویسے ہی ہمارے دلوں سے اپنی ناپسندیدہ خواہشات کو ذبح کر دے، اور ہمیں تقوی کی وہ صفت عطا کر جو تجھے محبوب ہے۔ آمین یا رب العالمین۔